پاک میں مسرت والی آیتیں جس میں جنت کا ذکر ہو، جنت کی حوروں کا ذکر ہو، وہ کوئی کم تو نہیں ہے، لیکن ان آیتوں کی بجائے جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں ان میں تقوی کا ذکر ہے۔ تقوی، اللہ سے ڈرو، ہر کام کرتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں رکھو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پکڑنا چاہے تو مجھے پکڑ سکتا ہے۔ یہ موٹر وے پہ آپ نے کبھی سفر کیا ہو، پہاڑی علاقے میں جب گاڑیاں پہنچتی تو انہوں نے رفتار مقرر کی ہے، 30 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، آگے کیمرے لگے ہوئے۔ جب وہ کیمرے والی جگہ پہ گاڑیاں پہنچتی ہیں، ڈرائیور ایسے شریف بنتے ہیں، رفتار ان کی بالکل مناسب ہو جاتی۔ جو ہی اس جگہ سے آگے بڑھے انہوں نے رفتار 80 کر دی، 70 کلومیٹر۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر لوگ اللہ سے اس طرح ڈرنے لگ جائیں جس طرح وہ ڈرائیور ڈرتا ہے کہ 500 جرمانہ ہو جائے گا، 1000 جرمانہ ہو جائے گا، وہاں تیز رفتاری وہ نہیں کرتا، اگر لوگ اللہ سے اس طرح ڈرنے لگ جائیں تو سب اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل ہو، ولی بن جائیں۔ اللہ کا ڈر کہ میں نے مرنا ہے، پیشی کا ایک دن ہے، میں نے ایک ایک لمحہ کا حساب دینا ہے، کسی سے میں نے زیادتی کی ہے، میں نے اس کا حساب دینا ہے، اگر میں نے کم تولا ہے، 2 نمبر چیز 1 نمبر بنا کے بیچی ہے، تو میں نے اس کا اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، میں نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے آنا ہے۔ میں نے اگر یہ ڈر اور یہ خوف، خشیت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر بالکل راہ راست پہ چلے گا، صحیح چلے گا۔ خطبہ نکاح میں یہ آیتیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پڑھتے تھے، آپ ڈنڈے کے زور سے حقوق پورے کروانا چاہیں آپ نہیں کروا سکتے، عدالت کے ذریعے آپ حقوق پورے کروانا چاہیں آپ حقوق پورے نہیں کروا سکتے۔ بیوی کے جو میاں پر حقوق ہیں اور میاں کے جو بیوی پر حقوق ہیں، ساس کے جو بہو پر حقوق ہیں اور بہو کے جو ساس پر حقوق ہیں، داماد کے جو سسر پہ حقوق ہیں اور سسر کے جو داماد پر حقوق ہیں، آپ اسے جبر سے پورا کروائیں، زبردستی ڈنڈے کے زور سے ان کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں، کبھی پورا نہیں کریں گے۔ میاں بیوی، بہو ساس، داماد سسر،
ایک دوسرے کے حقوق تب پورے کریں گے جب دل میں رب کا ڈر آئے گا، خوف آئے گا، میں نے مرنا ہے، اس کے مجھ پر حقوق ہیں، اگر میں نے حقوق پورے نہ کیے تو میں نے رب کے سامنے جواب دینا۔ اس لیے تقوی والی آیتیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ جو آیت ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ سچی سیدھی درست بات کہو، بات کہنے میں ڈنڈی نہ مارو، جھکاؤ ایک طرف نہیں ہونا چاہیے، سیدھی اور سچی اور درست بات کہا کرو۔ قولوا قولا سدیدا، یہ بھی خطبہ نکاح میں پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ کا بھی تجربہ ہے، ہمارا بھی تجربہ ہے، معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب ناچاکی ہوتی ہے اور لڑکی روٹھ کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، ماں باپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ غلطی ہماری بیٹی کی ہے، پتہ ہوتا ہے انہیں، لیکن وہ اس کی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ادھر کبھی کبھی دولہے کے جو ماں باپ ہیں انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ غلطی ہمارے لڑکے کی ہے، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو آج نکاح کی تقریب میں انہیں سمجھایا جا رہا ہے قولوا قولا سدیدا، بات میں ڈنڈی نہ مارا کرو، جو صحیح سچی اور درست بات ہو وہ کہا کرو۔ بظاہر تو یہ بڑی معمولی سی بات ہے، قولوا قولا سدیدا، بڑی سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، لیکن ذرا اس کی تہہ میں اتر کے دیکھیں، آسان ہے؟ والدین کے خلاف پڑتی ہو بات یا اولاد کے خلاف پڑتی ہو بات، پتہ ہے بندے کو کہ بات اصل یہ ہے، اس بات کو کہنا آسان ہے؟ وہ جس کو پتہ ہے اسے آپ یہ کر کے آگے نکل جاتے، بس مین کی اور یہی کی اور آگے نکل، وہ سیدھی بات کبھی نہیں کرے۔ اس لیے یہ آیت خطبہ نکاح میں پڑھی گئی، قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچی بات کہو، درست بات کہو، سیدھی بات کرو، بات کہنے میں ایچ پیچ نہیں ہونا چاہیے، اگلے کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اگر تم تقوی کو اختیار کر لو اور بات ہمیشہ سچی کرو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں، تمہارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے، فرما برداری ہے، فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، ان کے حکموں کو مانا، جن چیزوں سے انہوں نے روکا ان سے رک گئے، اصل میں کامیاب یہی بندہ ہے۔ مومنوں کی کامیابی اطاعت رسول میں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ مومنوں کی سربلندی، مومنوں کی فتح مندی، مومنوں کی کامیابی، مومنوں کا عروج، یہ کس میں ہے؟ اطاعت رسول میں، اس میں کامیابی ہے۔ نبی کے طریقے ان کو اپنانے میں کامیابی ہے۔ صحابہ کو جو کامیابیاں ملی تھیں اور فتوحات ان کے قدموں میں گرتی تھیں، اور کیسر و کسریٰ کے تاج انہوں نے اچھال دیے تھے، اور سمندروں میں انہوں نے گھوڑے ڈال دیے تھے، اور فتوحات کرتے کرتے آگے سے آگے نکل گئے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ صحیح معنوں میں میرے نبی کے مطیع تھے، فرما بردار تھے میرے نبی کے۔ بیٹھے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں کفار سے،
ادھر یہ بیٹھے ہیں ادھر وہ بیٹھے ہیں، کھانا چنا گیا، یہ کھانا کھانے لگے، ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ گرا، انہوں نے اس لقمے کو اٹھایا، اسے صاف کیا، کھا گئے۔ جو کفار کی طرف سے لوگ تھے انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، تسا روٹی کدی نہیں دیکھی، لقمہ تم نے کبھی نہیں دیکھا، ایک لقمہ گر گیا اسے اٹھا لیا جھاڑ کے کھا رہے ہو، یہ کیا کہیں گے لوگ، یہ سوسائٹی کے لوگ۔ تو وہ صحابی جواب میں کہتا ہے اترکو سنت رسول اللہ لہذہ الحمقاء۔ حمقاء کسے کہتے؟ احمق، احمق، احمق۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ وہ جو بادشاہ تھے، وہ جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے، وہ جو وزیر و مشیر تھے، وہ جو سونے چاندی میں کھیلنے والے لوگ تھے، ان کے متعلق کہتا ہے کیا میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے؟ یہ احمق اور بیوقوف لوگ ہیں، ان کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا۔ جب وہ اس طرح سنت نبی پر عمل پیرا ہوئے تو کامیابیاں ان کے قدم چومنے لگیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک موقع پر نیک نیتی سے اطاعت رسول سے تھوڑے سے ہٹے، نیت بھی اچھی ہے، نافرمانی کا ارادہ بھی نہیں، اجتہاد ہے، اجتہاد کہ اب اس درے میں رہنے اور ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، بس جہاں تک ٹھہرنا تھا ٹھہر لیا، فتح ہو گئی ہے، وہ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، اب یہاں کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ میرے نبی نے کہا تھا ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، اور انہوں نے اجتہاد کیا، اب فتح ہو گئی ہے تو اب اس درے میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نیت بھی نیک ہے بھی وہ مجتہد، وہ صحابہ ہیں اور مجتہد نے، اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اسے ایک درجے کا ثواب ملتا ہے، غلطی پر بھی ثواب ملتا ہے مجتہد کو۔ وہ مجتہد تھے، ان کا اجتہاد یہ تھا کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے فرمایا تھا وہ ہو گیا ہے، اب یہیں ٹھہرے رہنا ہے، بس اتنی سی بات انہوں نے کی، اللہ نے فتح کو شکست میں بدل کے رکھ دی۔ احد کا میدان آپ کے سامنے، فتح شکست میں وقتی طور پہ بدل گئی، صحابہ شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، خود آقا کے دانت مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔ تو مجھے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، مومنوں کے لیے سرفرازی اور عروج جو ہے وہ انگریز کی نکالی میں نہیں ہے، ہندوؤں کی رسموں کی نکالی میں نہیں ہے، یہ عزتیں جو ہیں نا آپ سمجھتے ہیں لباس میں عزت ہے، عروج اور عزت وہ کس میں؟ زور سے بولو، اطاعت پیغمبر میں۔ جو مومن پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کریں گے اللہ انہیں عروج دے گا، اللہ انہیں کامیابیاں عطا کرے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ بڑی مارکۃ الآراء آیت ہے جی، قرآن پاک تفسیر کے حساب سے۔ عام مفسرین جو اس کا معنی کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر ہمارے شیخ مولانا حسین علی نے ایک معنی کیا اور دلائل کے ساتھ معنی کیا۔
وہ بھی آپ کو سنا دیتا. پہلے ترجمہ کر لیں، لفظی ترجمہ. ہم نے پیش کیا امانت کو علی السماوات، کس پر؟ والارض، زمین، والجبال، پہاڑ. ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دے کہ نہیں بھائی، نہیں مولا، ہم سے نہیں اٹھائی جاتی، ہماری طرف سے جواب ہے، ہمارے کاندھوں پر یہ امانت رکھی جائے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے کہ کہیں اس امانت میں خیانت نہ ہو جائے. اللہ امانت دے رہے ہیں، ہم پوری نہ کریں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ نہیں اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم اور جاہل جو ٹھہرا، یہ انسان جو ہے یہ ظالم اور جاہل جو ہوا، انہوں نے نہیں اٹھایا، اس نے اس امانت کو اٹھا لی. مفسرین کہتے ہیں امانت سے مراد ہے شریعت کے احکام. امانت سے کیا مراد ہے؟ شریعت کے احکام، یا آپ کہیں قرآن، اللہ کی کتاب، شریعت. اللہ نے اسے آسمانوں پہ پیش کیا، شریعت کے احکام، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا، انہوں نے نہیں اٹھایا، ڈر گئے، انکار کر دیا. انسان نے اٹھا لیا، انسان نے اٹھا لیا. آپ کا کیا خیال ہے، یہاں انسان کی تعریف کرنی چاہیے تھی یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ ظالم اور جاہل جو ہوا؟ تعریف کرنی چاہیے. ایک تو ہم نے امانت کو اٹھایا، پہاڑ انکار کر گئے تھے، زمینیں انکار کر گئی تھیں، آسمان انکار کر گئے تھے، انسان نے کہا میں اٹھاتا ہوں، تو تعریف کرنی چاہیے تھی نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ظالم جو ہے، یہ جاہل جو ہے، اس نے اٹھا لی. مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا، طالب علم اسے ذرا غور سے سنیں گے، عوام کو میں سمجھا لوں گا انشاءاللہ. انہوں نے کہا امانت سے مراد ہے ان کے متعلقہ احکام، شریعت مراد نہیں ہے، نبوت، قرآن، یہ چیزیں مراد نہیں ہیں، شریعت مراد نہیں ہے. مراد ہے جو احکام ان کے متعلق تھے، جو ڈیوٹی تھی ان کی. چلو یوں میں نہ کر لو، امانت سے مراد کیا ہے؟ جو ان کی ڈیوٹی تھی. زمین کو کہا چلتے ہوئے پانی پہ ٹھہر جا، آسمان کو کہا تو چھت بن کے تن جا، پہاڑ کو کہا تو میخیں بن کے ٹھک جا. جو ان کی ڈیوٹی تھی، اللہ نے ان کی ڈیوٹی ان کے سپرد کی. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اپنی ڈیوٹی میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا. حاملہ خیانت کے معنی میں. آج بھی عرب میں چلے جائیں، جو آدمی خیانت کرتا ہے، آپ اس کے پاس امانت رکھیں، خیانت کرتا ہے، تو عرب کے لوگ کہتے ہیں حمل الامانہ، حمل الامانہ. اس نے امانت میں کیا کی ہے؟ اس نے امانت میں خیانت کی. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے خیانت کرنے سے انکار کیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور خیانت کرنے سے ڈرے کہ خیانت کریں گے تو رب ہے. خیانت کرنے سے انہوں نے انکار کیا. ہم نے زمین کو پانی پہ بچھایا، آج تک بچھی ہوئی ہے. ہم نے آسمان کو کہا کھڑا ہو جا، تن جا، وہ آج تک تنا ہوا ہے. ہم نے پہاڑوں سے کہا زمین پہ ٹھک جاؤ، وہ آج تک ٹھکے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کی تھی،
ایک ڈیوٹی ہم نے انسان کے ذمے لگائی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ حملہ الانسان، انسان نے اپنی ڈیوٹی میں خیانت کی، یہ ظالم اور جاہل جو ہو۔ کیسا خوبصورت معنی کیا، مزہ نہیں آ گیا؟ اور یہی دل کو لگتا ہے، میں نے وہ پہلا معنی جو ہے وہ دل کو نہیں لگتا۔ اس کی ایک تائید بھی ہے، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ سورت حامیم سجدہ، صفحہ نمبر ہے 619، 619۔ سورت حامیم السجدہ، آیت نمبر ہے 11۔ آیت نمبر 11۔ یہ جو کئی صورتوں میں ہم نے پڑھا، آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ نے 6 دنوں میں یہ ساری کائنات بنائی۔ اللہ نے اس صورت میں آیت نمبر 8، 9، 10، 11 میں یہ بیان کیا، 2 دنوں میں میں نے کیا کیا بنایا، پھر 2 دنوں میں میں نے کیا کیا بنایا، پھر 2 دنوں میں میں نے کیا کیا بنایا۔ یہ تفصیل یہاں ہو رہی، ان 6 دنوں کی تفصیل یہاں ہوئی ہے، جو عام طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فی 6 ایام، یعنی فی مقدار 6 ایام۔ تو جب آسمان کی باری آئی، آیت نمبر 11 ہے، ثم استویٰ الی السماء، پھر اللہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وَهِيَ دُخَانٌ، اور وہ دھواں دھواں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ دھواں دھواں تھا۔ فَقَالَ لَهَا، پھر اللہ نے اس آسمان سے کہا، وَلِلْأَرْضِ، اور اللہ نے زمین سے کہا، ایتیا طوعاً او کرہن، آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ جو ڈیوٹیاں تمہارے ذمہ لگی ہیں نا، انہیں تم نے پورا کرنا ہے، خوشی سے کرو یا ناخوشی سے کرو، پھر میں جبرن کرواؤں گا۔ ایتیا، آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ قالتا، تو زمین و آسمان نے کہا، اتینا طائعین، ہم آئے ہیں خوشی سے، ہم تیری فرما برداری کریں گے خوشی سے۔ تو یہاں ثابت ہوا کہ کچھ احکام زمین کے ذمے لگ گئے، کچھ ڈیوٹیاں آسمان کے ذمے لگ گئیں، کچھ ڈیوٹیاں سورج چاند ستاروں کے ذمے لگ گئیں، کچھ ڈیوٹیاں پہاڑ کے ذمے لگ گئیں۔ اللہ کہتے ہیں جو ڈیوٹیاں جس جس کے ذمے لگی ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، انہوں نے اس میں خیانت کبھی نہیں کی۔ ایک ڈیوٹی ہم نے انسان کے ذمے لگائی تھی، میرے احکام کو مانو گے، میرے نبی کے احکام کو مانو گے۔ یہ ڈیوٹی جو ہم نے انسان کے ذمے لگائی تھی، انسان نے اس امانت میں کیا کی؟ یہ ظالم اور جاہل جو ہوا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، یہ جو ڈیوٹی لگائی گئی، اس ڈیوٹی میں جو مومن پورے اترے اور جو منافق اور کافر پورے نہ اترے، ان کے انجام کا ذکر ہے جی، تاکہ اللہ سزا دے، لام عاقبت کے لیے، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرکہ عورتوں کو۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ نظر کرم کرے مومن مردوں پر
انجام یہ ہوا اس ڈیوٹی کا کہ جنہوں نے اس میں خیانت کی ان کو ہم عذاب دیں گے، اور جنہوں نے اس ڈیوٹی کو پورا کیا، مومن بنے، ایماندار بنے، تو اللہ ان پر مہربانی کرے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم یا رحمن